اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کے جس کے قبضۂ قدرت میں یہ کائنات ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ذوالفقار ٹی وی پروگرام میں اور میرے مہمان میں 17ویں رمضان کی ٹرانسمیشن میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان علی باقری۔ السلام علیکم ناظرین، بعد السلام، جیسا کہ میں اپنے پروگرام میں اپنے سامعین کو، اپنے حاضرین کو اس بات سے آگاہ کرتا ہوں کہ ہمارا یہ ذوالفقار ٹی وی کا جو پلیٹ فارم ہے، پروگرام میں اور میرے مہمان میں روز بروز پوری دنیا سے کوئی نہ کوئی ایک نیا منقبت خواہ، کوئی نہ کوئی ایک نیا شاعر، کوئی عالم دین ہمارے ساتھ اس بزم میں شامل ہوتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ اچھے خاصے گیسٹ ہیں، لیکن ہمارے لیے، ہمارے اس ٹی وی چینل کے لیے، ذوالفقار ٹی وی کے لیے، پروگرام میں اور میرے مہمان کے لیے، اور اسپیشلی میں اپنے لیے بھی یہ باعث فخر سمجھتا ہوں کہ آج ہماری اس بزم کے اندر ملت تشیع کا سمجھیں فقر ملت جعفریہ، اور سمجھیں جن کی خدمات کے لیے میں جو الفاظ ادا کروں وہ بہت کم ہوں گے۔ ملت تشیع کے لیے، عزاداری سید شہداء کے لیے ان کی اتنی خدمات ہیں، کوئی ایسا نوخان نہیں ہے، کوئی ایسا منقبت خواہ نہیں ہے جو یو کے اگر جاتا ہو تو اس کی خدمت کے لیے ہمارے جناب اسلم ہاشم صاحب حاضر نہیں رہتے ہیں۔ تو میری سب سے زیادہ خوش نصیبی یہ ہے کہ آج ہماری اس بزم کے اندر جناب اسلم ہاشم صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ کینیڈا سے جناب عقیل حیدر رضوی صاحب بھی ہمارے ساتھ اس بزم میں جوائن کریں گے، اور عدیل حیدر نقوی صاحب بھی ہیں، اور ہمارے ٹیلنٹ ہنٹ کے اندر جو ہم نے ایک نیو ٹیلنٹ کا ایک سیگمنٹ شروع کیا ہے، اس میں ہمارے ساتھ گیسٹ ہوں گے سلمان حیدر جعفری، حسین عباس اور افتخار مہدی۔ تو شروع کر لیتے ہیں۔ میں سب سے پہلے اگر ہمارے ساتھ اسلم ہاشم صاحب ہیں تو جناب اسلم ہاشم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سرکار آپ کو سب سے پہلے تو میں آپ کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری بزم میں ہماری بات کی لاج رکھی اور آپ ہماری اس بزم میں شامل ہوئے۔ جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ سلامت نہیں آپ جیت گئے، ورنہ میں بولنے دینا نہیں چاہ رہا تھا آپ کو بالکل بھی۔ میں آپ کا اور یہ جو نئی کاوش ہے ذوالفقار ٹی وی، اس کا دل کی گہرائیوں سے بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس قابل سمجھا کہ اس پروگرام میں لیا، وہ بھی اس دور کے اتنے بہترین نوا خان، منقبت خان، کمپوزر جناب سید علی باقری کے ساتھ میں یہ پروگرام کر رہا ہوں۔ میرے لیے باعث افتخار ہے، بہت خوشی ہے مجھے۔ آپ یقین کریں کہ ابھی طبیعت اس طرح کی نہیں ہے کہ میں پروگرام باقاعدگی سے کر سکوں، لیکن جب آپ کا حکم ہوا تو میں نے کہا کہ یہ پروگرام کرنا ہوگا، کیونکہ بھائی ایک روشنی کے نیچے آ جائے آدمی تو وہ بھی نظر آنے لگتا ہے۔ تو باقری صاحب کی روشنی جو ہے، اتنے بڑے نوا خان، اتنے بڑے منقبت خان، آپ کی کمپوزیشن بڑے بڑے نوا خانوں نے پڑھی ہے، میرے علم میں ہے، اور تو ظاہر ہے میرے لیے باعث افتخار ہے۔ باقی میں نے حیدر ٹی وی کی اب تک کی تمام ٹرانسمیشن پوری تو نہیں دیکھی، میں غلط بیانی نہیں کروں گا، لیکن ہر روز کی تھوڑی تھوڑی دیکھی ہے، اور خاص طور سے آپ کا پروگرام تو میں نے کافی دیکھے ہیں۔ تو مجھے یہ کاوش جو ہے، میں اس کے لیے یہ کہوں گا کہ اے امام زمانہ، آپ اپنا نظر کرم کریں اس چینل پر، اس کے لیے جو افراد محنت کر رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، ان کی مدد کریں، اور اس کو تا ظہور امام زمانہ قائم کریں اور روز بروز ترقی دیں۔ سبحان اللہ۔ اسلم بھائی، میں یہ کہوں گا اپنے ناظرین کے سامنے کہ آپ بلیو کریں کہ ہم جس طریقے سے چل رہے ہیں نا، ہم نے آپ کو دیکھتے ہوئے یہ سارے سلسلے ہیں آپ کی سرپرستی کے اندر، کیونکہ ہم نے آپ کو بھی دیکھا ہے کہ آپ کو ہم نے ہمیشہ عزاداری سید شہداء کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے، ذاکروں کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے، تن سے من سے، آپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی، آپ مسلسل آپ اسی مشن کے اندر رہتے۔ تو ہم نے آپ کو دیکھتے ہوئے ہم نے بھی یہ سلسلہ اسی طرح شروع کیا ہوا ہے، اور یہ ذوالفقار ٹی وی
کا مقصد یہی ہے کہ وہ چہرے، وہ آوازیں جن کے اوپر لوگوں کی نگاہ نہیں جا رہی ہے، اب وہ دیگر میٹر ہو، چاہے وہ فائنینشلی پرابلم آئے اس میں، یا سیاسی ہو، یا جو بھی ہو، نظر نہیں جا پا رہی. تو میری کوشش ہے کہ اس پلیٹ فارم پہ جو اس طرح کے ہیرے ہیں، اس طرح کے موتی ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، تو وہ یہاں پر آئیں اور یہاں پر آ کے سنائیں، تو مولا پنجتن پاک نصیب سے ان کے بھی جو ہے نا وہ بھاگ لگے. یہ سدا سلامت رہے، آباد رہے ذوالفقار ٹی وی. جیسے میں نے کہا تا ظہور امام زمانہ علیہ السلام یہ قائم و دائم رہے اور روز بروز ترقی کرے. میری یہ دلی دعا ہے، اور ظاہر ماہ رمضان میں یہ دعا ہے تو یہ قبول ہوگی، میرا اعتقاد ہے. جزاک. میں ایک بات کرتا چلوں آپ کی بات سے. ایک عجیب سلسلہ کیا میرے اپنے زمانے کے بزرگوں نے کہ ہر ایک کو عزاداری کی ایک صنف پکڑا دی کہ تم ذاکر بن جاؤ، تم مولوی بن جاؤ، تم نوحہ خان بن جاؤ، تم منقبت خان بن جاؤ، تم ماتمی بن جاؤ. میں نے یہ سوچا کہ ایسا کیوں کریں، کیوں نہ ہر چیز میں اپنا حصہ ڈالیں، کیا پتا کون سا حصہ بیوی کی بارگاہ میں مقبول ہو. تو میں نے ذاکری کی 13 سال کی عمر سے، میں نے نوحہ خانی کی، میں نے ماتمداری کی، میں نے عزاداروں کی خدمت کی اور ذاکروں کی خدمت کی. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس چینل سے یہ پیغام اپنے بچوں میں پہنچ جائے کہ ہر شعبے میں اپنے کو شامل کریں. اور یہ کوئی آرٹ نہیں ہے. دیکھیے فرش عزا پر یا فرش ولا پر آئمہ معصومین اور بیویاں جو آتی ہیں وہ کسی کا فن پارہ دیکھنے نہیں آتی ہیں، وہ اس کا خلوص، اس کی نیت، اس کا پیغام کے لیے آتی ہیں کہ یہ کہاں تک ہے. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. لیکن اچھا جی بولے. آج موقع سے فائدہ اٹھا کے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نے اپنے کم از کم 2 کلام مجھے چاہے تھوڑے سنانے ہیں. لائف کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. آپ کا جتنے ویورز ہوں گے وہ خوش ہو جائیں گے، میری گارنٹی ہے. جناب سر آنکھوں پر آپ کا حکم، سر آنکھوں پر بالکل سناتا ہوں آپ کو. لیکن یہ کہ میں نے اسلم بھائی اب تک 70ویں ٹرانسمیشن میں کر رہا ہوں، لیکن میں نے شاید کسی کی فرمائش کے اوپر میں نے سنایا، ورنہ اب تک میں نے کوئی کلام پڑھا نہیں ہے نا. یہ بات ہے، آپ کا حکم ہے سر آنکھوں پر میں بالکل نہیں. یہ تو زیادتی ہے، یہ ذوالفقار ٹی وی ہو اور اس میں باقری صاحب نہ پڑھیں، یہ تو زیادتی ہے. کیا میرے مولا. اچھا اسلم بھائی، نیا کلام آپ کو سنا رہا ہوں. میں نے ابھی ریکارڈ کیا ہے، اس کی ویڈیو ابھی نہیں بنی ہے، ٹھیک ہے، اور کمپوزیشن بھی میری ہے اور تقلید بھی میری ہے. جی. ایک ورڈ ہے مولا، صحیح نا. مولا اٹ مینس جیسے ہمارے نیو جنریشن کے بچے ہیں، وہ اسکول میں کھیل کود میں جب آپس میں ملتے ہیں سنی شیعہ بچے، تو کہتے ہیں یار تم لوگ کیا مولا علی مولا علی مولا کرتے رہتے ہو نا. تو یہ اس کو کلیئر کرنے کے لیے مولا اٹ مینس مددگار. مولا اٹ مینس مددگار. تو سب سے پہلا مددگار پاک پروردگار ہے، اس کے بعد مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے بعد مولا علی ہے. یعنی اولنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد و اوسطنا محمد والی بات ہے کہ کل کے کل مددگار ہیں ہماری شرع کے حساب سے، ہماری معرفت کے حساب سے، ہماری مودت کے حساب سے، ہمارے عشق کے حساب سے. تو مولا کے اوپر یہ کلام کی سٹارٹ ہے، ذرا آپ دیکھیے گا پلیز. عطا ہو اللہ مولا مولا نبی مولا، اللہ مولا مولا نبی مولا، اللہ مولا مولا نبی مولا. او میرے دل پہ زباں پہ دھڑکن میں علی مولا، اللہ مولا مولا نبی مولا، اللہ مولا مولا نبی مولا. ہو باد اللہ محمد، ہو باد اللہ محمد، صدا گونجے علی مولا، اللہ مولا مولا نبی مولا،
اللہ مولا مولا نبی مولا، ہو اللہ مولا مولا نبی مولا، ہو تیرا رجب کی آئی سحر جب، تیرا رجب کی آئی سحر جب، خوش خبری یہ لائی سحر جب، جلوہ گر ہو رہا ہے خفی اب جلی مولا، اللہ مولا مولا نبی مولا، اللہ مولا مولا نبی مولا، ہو عرش سے کعبے میں جو اترا، عرش سے کعبے میں جو اترا، تیرا مولا میرا مولا، اس لیے تیرا ممنون کعبہ ہے جبھی مولا، اللہ مولا مولا نبی مولا، اللہ مولا مولا نبی مولا۔ اس کے شعر زیادہ ہے لیکن میں چند شعر آپ کو، 4-5 شعر آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہاں اللہ مولا مولا نبی مولا، ہو شیر خدا نہ ڈرنے والا، شیر خدا نہ ڈرنے والا، دشمن دی سے لڑنے والا، وہ من کنتوں کا اعلان کرتے ہیں نبی مولا، اللہ مولا مولا نبی مولا، اللہ مولا مولا نبی مولا، ہو باد نبی جو غیب کو جانے، باد نبی جو غیب کو جانے، دشمن بھی اس بات کو مانے، شہر علم نبی جس کا در ہے علی مولا، اللہ مولا مولا نبی مولا، اللہ مولا مولا نبی مولا۔ اسلم بھائی مقطع دیکھیے گا، مقطع اس کا قابل غور مقطع ہے۔ او اللہ مولا مولا نبی مولا، ہو آصف زیدی خاص عطا ہے، آصف زیدی خاص عطا ہے، حیدری رنگ دونوں پہ چڑھا ہے، اے علی باقری دیکھو کتنا ہے سخی مولا، اللہ مولا مولا نبی مولا، اللہ مولا مولا نبی مولا، علی علی مولا علی، علی علی مولا علی، علی علی مولا علی، علی مولانا علی، علی مولانا علی، اللہ مولا مولا نبی مولا۔ واہ 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 واہ، یقیناً جتنے آپ کے سامعین ہوں گے، ناظرین ہوں گے، وہ میری درخواست پہ جو آپ نے کلام پڑھا تو اس کو ضرور انہوں نے سراہا ہوگا، اور ان کو آج ایک بہترین منقبت خواہ اور نوا خان کو سننے کا ضرور موقع ملا ہوگا۔ اور ماہ رمضان سبحان ہے، اس میں تو 4 چاند لگا دیا آپ نے۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ آپ بلیو کیجئے اسلم بھائی کہ میں اس بات کو کہ آپ میرے سامنے اور میں کلام پڑھ رہا ہوں، ویسے تو محمد والے محمد کی پاک ذات سب سے پہلی چیز ہے، لیکن اس کے بعد ان کے ماننے والے کی بھی بڑی ذات ہے، اس کا بھی ادب کرنا ہر مومن کے لیے فرض بنتا ہے کہ جو ذاکر حسین ہو، جو اس عزاداری سید شہداء کا خدمت گار ہو، اس کو بھی سر کا تاج سمجھنا چاہیے۔ تو میں اس وقت اپنے لیے باعث فخر سمجھ رہا ہوں کہ آپ میرے سامنے اور میں مالکوں کا ذکر کر رہا ہوں، آپ بلیو کیجیے۔ سبحان اللہ
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا اسلم بھائی، میں یہاں آپ کو ایک اور کلام سناتا ہوں۔ دو کلام ضرور کی فرمائش کی ہے تو میں اختصار کے ساتھ ایک اور کلام آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سب مل کے باواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی اللہم اللہ۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک بار پھر بلند ترین صلوات پڑھ دیں۔ اللہم اللہم صلی۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ علم کا تو ہمیں سایہ بہت ہے، واہ، علم کا تو ہمیں سایہ بہت ہے، علی کا لال، علی کا لال، علی کا لال کام آیا واہ، بہت ہے، علم کا تو ہمیں سایہ بہت ہے، ہو کرے غازی نہ کیوں، کرے غازی نہ کیوں، مشکل کشائی، کرے غازی نہ کیوں، مشکل کشائی، ہنر بابا، ہنر بابا، ہنر بابا سے یہ پایا بہت ہے، علم کا تو ہمیں سایہ بہت ہے۔ شعر دیکھیے گا۔ تو سنا جبریل کچھ، سنا جبریل کچھ، اس گھر کی باتیں، در زہرا، در زہرا، در زہرا پہ تو آیا بہت ہے، علم کا تو ہمیں سایہ بہت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ آج ہماری 17 رمضان جو ہے وہ 15 رمضان ہو گئی، جشن کا ماحول سبحان بن گیا، اللہ، بہت عمدہ۔ واہ 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 واہ۔ سبحان اللہ۔ باقر بھائی، میں چاہوں گا کہ آپ کے پاس زیادہ دیر تو نہیں رہوں گا،
تو میں چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو ایک پیغام دیتا ہوا آپ سے اجازت لوں. پہلے تو میں پھر ایک بار پھر ذوالفقار ٹی وی کی پوری انتظامیہ جہاں جہاں بھی ہیں یہ ان سب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا کام شروع کیا ہے، اور وہی دعا کہ تا ظہور امام زمانہ علیہ السلام یہ چینل قائم و دائم رہے اور اس میں روز بروز ترقی ہو اور اس شان کا ہو جائے جیسا معصومین چاہتے ہیں. ہے ابھی بھی، یعنی شان اور آ جائے اس میں. اچھا اسلم معصوم بھائی، ایک بات میں بھی آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ جو میرا پیغام ہے، اگر آپ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے اس پیغام کو آگے ہمارے سامعین کو، ہمارے آنے والی نیو جنریشن کے بچوں کو آپ یہ میرا پیغام اگر آپ پہنچائیں. پہلے تو آپ میرا پیغام سن لیں، اگر آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پھر آپ یہ پیغام آپ کے منہ سے میں چاہتا ہوں یہ پیغام ہمارے سامعین کو پہنچے. وہ کیا پیغام ہے؟ پیغام کو اتنا خاص نہیں ہے، بات حق اور سچ کی ہے. دیکھیں ہم محمد والے محمد کو اگر ماننے والے ہیں نا اسلم بھائی، اور ہم ان کے ماننے والے ہونے کے باوجود حق اور باطل میں پہچان نہ کر سکے، حق کے پیچھے آواز نہ اٹھا سکے، تو ہمارا محمد والے محمد کا ماننا ہمارے لیے بیکار معنی ہے اگر ہم اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں، اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. تو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو میں نے دیکھا ہے، جو ہوتا رہا ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کون میرے لیے کیا کر رہا ہے، کون میرے لیے کیا نہیں کر رہا ہے نا. میں اس بات کا ماننے والا ہوں کہ کوئی کرے نہ کرے، محمد والے محمد اپنے بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے ہیں، کہیں پر بھی اس کی سرپرستی کرتے رہتے ہیں. چاہے وہ پاتال کے اندر بھی ہو، وہ اس کو وہاں سے نکال لیتے ہیں، اس کی مدد کر دیتے ہیں. تو میں یہ میسج دینا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والے جتنی بھی جنریشن کے جو نوخان ہیں، منقبت خواہ ہیں، ان کو اس بات کا کم سے کم احساس ہو کہ کیا سینئرٹی ہے، کس نے کس کی کتنی خدمات ہیں، کیا کیا اسٹرگل ہیں. مطلب کوئی بھی نوخان و منقبت خواہ ہو، آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، سیڑھی بائی سیڑھی، سیڑھی بائی سیڑھی ایک منزل کے بعد جا کے وہ اپروچ کر لیتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے دن سے ہٹ ہو جاتے ہیں، وہ ان کا لک ہوتا ہے، ان کا نصیب ہوتا ہے، نہ ان کو کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کچھ ہوتا ہے، ان کا نام ہو جاتا ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس بندے کا مطلب ورک ہو، اس کو کم سے کم رائٹنگ میں آپ نہیں دے سکتے تو کم سے کم اپنی زبان سے تو ادا کرو کہ اس بندے کے لیے ہمارے لیے، ہمارے اس کام کے لیے، ہمارے اس مشن کے لیے اس بندے کی ہماری لیے بڑی خدمات ہیں. تو یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے. کم ایک تر بچے ایسے ہیں. جیسے میں پرسوں پروگرام کر رہا تھا، مجھے آپ یقین جانے اتنی دلی خوشی ہوئی کہ میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کی عمر ابھی بمشکل 4 یا 5 سال ہے. اس نے اسکرین کے اوپر اتنے دھڑلے سے بولا، میں نے اس کو سوال کیا، میں نے کہا بیٹا آپ کو کون سا نوخان پسند ہے، آپ کو کس کی آواز پسند ہے؟ تو اس نے اسے ضرورت میں بولا، اس نے بولا مجھے آپ کے علاوہ کوئی پسند ہی نہیں ہے. واہ، اب اس کی ضرورت دیکھیں، اس نے بولا مجھے آپ کے علاوہ کوئی پسند ہی نہیں ہے. تو یہ تو خیر بہت بڑی ضرورت کی بات ہے، لیکن میں کہتا ہوں کم سے کم نوخان کو اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ مطلب انصاف کے ماننے والے ہو، اگر مولا حسین بادشاہ کے ماننے والے ہو، تو آپ کو یہی نہ اتنا ہی آپ کو نہ ہو کہ کس کا حق ادا کرنا ہے، کس کا حق ادا نہیں کرنا ہے، کس کو انصاف کے کٹہرے میں رکھنا ہے، کس کو انصاف کے باہر رکھنا ہے. اگر یہی آپ کو نہیں معلوم ہے تو ایسے ملینز کا، ایسے ویوز کا، ایسے ذکر کا کیا فائدہ ہے؟ اسلم بھائی آپ بتائیں پلیز. علی باقری بھائی، آپ نے جتنی باتیں کی، بھائی میں آپ کو عزت میں کہہ رہا ہوں، آپ مجھ سے بہت چھوٹے ہیں. جی جتنی باتیں کی اس میں ایک بات اگر یہ پہنچ جائے ہمارے بچوں میں، اور میں جسارت کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے سینئرز میں بھی یہ بات اگر پہنچ جائے کہ کسی کی بھی تعریف اگر اس کا حق ہے دی جائے تو وہ کہلاتی ہے سخاوت، اور نہ دی جائے تو کہا جاتا ہے بخالت. بخیل کنجوس جو ہے وہ اس کے لیے جنت میں جگہ ہے نہیں. آپ کا کچھ نہیں جائے گا کہ اگر آپ وہی آدمی بڑا ہے جو دوسری کی عزت اور احترام میں معترف ہو. وہ آدمی بڑا نہیں ہے جو یوں منہ بنا کر بیٹھ جائے ہاتھ بند کر کے. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے یونیفارم میں بیٹھے ہوتے ہیں، بہترین سے بہترین شعر پڑھ دیے، وہ ہل بھی نہیں پاتے بیچارے، کیونکہ انہوں نے اپنی ذات میں اپنے آپ کو بدھ بنا لیا ہوتا ہے. تو بدھ کا کہا کوئی مقام ہی نہیں ہے، بدھ کا کوئی مقام نہیں ہے جنت الفردوس میں. انسان بنیے، اور انسان کی اشرفیت اس میں ہے کہ وہ جو بھی حقدار ہے اس کا حق ادا کرے.
اور سبحان دعا اللہ ادا جی، کرنا یہی ہے. اس میں کوئی بھی کسی کی تعریف کر کے چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ بالکل شاید بالکل. اسی کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. اور کوئی بھی کسی کی تعریف روک کر بڑا نہیں ہوتا، بلکہ چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جاتا ہے. لوگوں کی نظروں میں آتا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے، اس نے اتنی اچھی بات اسلم کی، بھائی، اتنا اچھا پڑھا. اسلم بھائی، آج بھی میں، آپ یقین جانے، بلیو کریں کہ میں زمین پہ بیٹھ جاتا ہوں اگر کوئی ذاکر ایسا بیٹھا ہوا، کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے نا راستے چلتے ہوئے بھی، آپ بلیو کریں، جب میرے کان میں پڑ جاتی ہے نا اس کی آواز اور میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ بہت اتنا خوبصورت پڑھ رہا ہے، میں کچھ نہیں سوچتا، کوئی اسٹیٹس نہیں، کچھ نہیں، میں اس کے ساتھ زمین پہ بیٹھ جاتا ہوں اور اسے سننے لگتا ہوں. اور پھر وہاں سے میری اسٹرگل شروع ہو جاتی ہے، میری کوشش شروع ہو جاتی ہے کہ یار اس بچے کو کسی نہ کسی طریقے سے اچھا پلیٹ فارم مل جائے. کیونکہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے نا پلیٹ فارم بھی ملنا بڑا مشکل ہے. ساری ڈیوٹیاں تو مالک ہی لگاتے ہیں، لیکن مالک کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ جو اس ذکر کے اندر کچھ نہ کچھ فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں وہ چینل ملنا، وہ ممبر ملنا، وہ پروگرام ملنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو میری کوشش یہی ہے کہ اس چینل کے تھرو، اس ذوالفقار ٹی وی کے تھرو، وہ آوازیں جو واقعی جن کا حق ہونا چاہیے، جو نہیں ہے اسکرین کے اوپر، وہ آوازیں اسکرین کے اوپر ہے کہ جن کو مطلب میرے حساب سے میں تو سمجھتا ہوں کہ ذکر تو خیر سب کو کرنا چاہیے، لیکن جس کا رائٹ ہے نا کم سے کم اس کو اس کا رائٹ دینا چاہیے. کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ڈسارڈ ہوتے اتنا ڈسارڈ ہو جائے کہ اس کو دل ہی نہ کرے کہ وہ ذکر تو کبھی نہیں رکنے والا. ذکر تو وہ بند کمرے کے اندر اکیلے بھی ذکر کر سکتا ہے، مالکوں کو یاد کر سکتا ہے، فرش ازا بچھا سکتا ہے، مجلس ادا کر سکتا ہے. کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں، وہ اکیلا بیٹھ گیا، مالک آ گئے، ذکر شروع ہو گیا. لیکن کہنا چاہیے اس کو، بولنا چاہیے، جو آپ کی لائف کے اندر، جو آپ کے نوخانی کے اندر، جو آپ کی منقبت خوانی کے اندر قدم با قدم آپ کی سیڑھی بنتا رہے، سیڑھی بنتا رہے، اگر آپ اس کا نام نہ لو، اس کو آپ ایک سائڈ میں کونے میں پھینک دو، تو یہ تو حق نہیں ہے، تو انصاف نہیں ہے میرے حساب سے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آج جی جی انشاءاللہ آپ کا جو بیان ہے وہ لوگوں کے آنے والی، کم سے کم آنے والی نسلوں کے دل میں اترے گا، ذہن میں ثبت ہو جائے گا انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ آنے والے دنوں میں ایسا ہی ہوگا کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ اپنے سینئرز کا احترام کرے گی، اور جو ہم اثر لوگ ہیں وہ بھی اپنے ہم اثر کا احترام بھی کریں گے اور ان کو سراہیں گے بھی. ویسے میں یعنی یہ ذاتی ہو جائے گی، ایک طویل لسٹ ہے ایسے لوگوں کی جو بڑے بڑے مقام پر پہنچ کے بھی انہوں نے اپنے جونیئرز کو سراہا ہے. تو بالکل بالکل. دو تین نام ہیں جس میں مرحوم ناظم حسین صاحب تبلیغ امامیہ کے صاحب بیاض، مجھے یاد ہے 70 کی دہائی میں وہ چھوٹے سے بچے کو بھی کہتے تھے ماشاءاللہ بیٹا بہت اچھا پڑھ رہے ہو، اور وہ وقت پڑھ رہا ہوتا تھا تو کہتے تھے، یہ نہیں کہ بلا وجہ. ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی ہونا. جعفر ددہ مرحوم ہمارے کیا بات. پائنیئر، ہمارے لیونگ، یعنی ویسے زندگی میں زندہ نہیں ہے، حیات نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں مرتا کون ہے، سب شہید ہیں، سبھی زندہ ہیں. سچے بھائی مرحوم کمال کے انسان. اور دور حاضر میں میں یہ نام بھول نہیں سکتا، سید علی ضیاء رضوی اتنا بہترین انسان ہے کہ وہ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی اگر سنے گا اور اچھا پڑھ رہا ہوگا تو وہ باقاعدہ بابانگ دوہل اس کی تعریف کر رہا ہوگا، چاہے مجلس میں بیٹھا ہو یا اس میں. اور یہ چیز ہمارے یعنی اس وقت کے بھی کچھ نوح خانوں میں ہے. ندیم رضا سرور کو بھی میں نے یہاں لندن میں دیکھا کہ کچھ بچوں کی بڑی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. میں نے صفدر عباس زیدی کو بھی دیکھا، میں نے اور یہ فرحان علی وارث کو دیکھا. اسلم بھائی آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ. جی آپ نے سرور بھائی کا نام لیا، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں. امام بارگاہ قبہ سکینہ انچولی یہ دستگیر کے اندر اشرف اچھے بھائی، آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ ہوتے تھے اشرف اچھے بھائی، ان کی انجمن کے، ان کا پروگرام تھا. اس میں اس پروگرام کے اندر میں قصیدہ پڑھ رہا تھا، سرور بھائی نے سنا، سننے کے بعد جی آواز آ رہی ہے؟ مجھے تو آ رہی ہے.
جی اسلم بھائی. مجھے آ رہی ہاں ہے جی. آپ کی آواز. تو میں کہہ رہا تھا امام بارگاہ قبہ سکینہ میں ایک جشن تھا، اشرف اچھے بھائی نے کرایا تھا. تو اس میں جو صدارت تھی جناب ندیم رضا سرور بھائی کی تھی صدارت نا. تو وہ مجھے یاد ہے، اس میں اور ابرار بھائی اس میں کمپیئرنگ کر رہے تھے. تو اس میں مجھے فخر ہے کہ میرے پڑھنے کے بعد مجھے سرور بھائی نے بلایا اور اپنی جیب سے ایک 100 روپیز کا کڑک سا نوٹ نکال کے مجھے دیا. تو میں نے ان کے واہ زانوں پہ ہاتھ رکھ کے میں نے بولا بھائی جو سیکھا ہے ہم نے آپ سے سیکھا ہے. اور حقیقت بھی بات ہے، واہ. جو حقیقت بات ہے وہ حقیقت بات ہے کہ سرور بھائی، سچے بھائی، ناظم بھائی، میں نے تو ضیاء بھائی، میں نے تو انہی لوگوں کو فالو کیا ہے اور انہی کو پڑھتے دیکھا ہے اور انہی کی طرح ادب کرتے ہوئے دیکھا ہے اور انہی کی طرح آج بھی الحمدللہ میں چھوٹے سے چھوٹے بچے کے ساتھ میں اس کو اس طرح ملتا ہوں، ادب سے ملتا ہوں کہ جیسے وہ بڑا ہے اور میں چھوٹا ہوں. اور واہ ہمارا ادب واہ. کہتا ہی یہی ہے، ہمارا ادب کہتا ہی اسی یہی اسی ہے. لیے آپ تو قابل اسلم بھائی، احترام ہو گئے. اسلم بھائی آپ ہمارے ساتھ، جی اسلم بھائی میں آپ اگر پلیز ہمارے ساتھ لائن پہ رہیں، پھر جائیے گا نہیں، میں ذرا دوسرے گیسٹ کو بلاؤں. آپ میرے دو شہزادوں کو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. ایک سلمان حیدر جعفری ہیں اور ایک اور ہیں. تو اگر آپ پلیز لائن پہ رہیں یا آپ آ- آ جائیں، دوبارہ آ جائیں ہماری اس بات میں نہیں پلیز نہیں، یہ کر تھوڑی لیے دیر گا کے لیے. آپ ان کو. نہیں، آپ یہ کر لیے، ان بچوں کو سنوا دیجئے. لیکن میں رمضان کے حوالے سے ایک میسج جی ضرور دینا چاہتا ہوں اپنے بچوں کی. پہلے آپ ان بچوں کو سنوا دیے، پھر مجھ سے میسج لے لیے. اچھا جی. اچھا جی، ہمارے ساتھ عقیل بھائی بھی ہیں، لیکن میں عقیل بھائی سے پہلے میں عدیل بھی ہیں. میں چاہوں گا کہ سلمان حیدر جعفری اگر ہیں تو نظر نہیں آ رہے ہمارے ساتھ اسکرین. سلمان حیدر السلام علیکم. جی سلمان. حسین عباس ہیں. السلام علیکم حسین، آپ ہیں ہمارے ساتھ لائن پر؟ نہیں، شاید حسین بھی نہیں ہے. عقیل بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں عقیل بھائی؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک. اور بہت بہت اسلم بھائی، شکریہ مجھے اسلم یہاں بھائی پہ موجود کرنے کا. اور میں اسلم بھائی کی اتنی اچھی باتیں تھیں کہ میں کھویا ہوا تھا. ابھی تک میں ان کی باتوں کے سحر میں ہوں. اور آپ بڑی بلیو شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا آپ کہ جو ان لوگوں نے پورے ملک نے جو دعائیں کی تھی ان کے لیے، اور آج یہ میرے سامنے ہیں اور اتنی اچھی خوبصورت باتیں میں ان سے سن رہا ہوں. میں بہت شکر ادا کر رہا ہوں مولا کا. اور میں دعا سبحان کر رہا اللہ. ہوں کہ ان کو مکمل طور پر خدا صحت یاب کرے الہی اور آمین، الہی الہی آمین. ہمارے آمین. ساتھ ہوں گے. کیونکہ ہر سال ماشاءاللہ یہ یا کینیڈا آتے ہیں تو اس سال ہم ویسے تو کووڈ کی وجہ سے بھی ابھی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن ہم پورا ٹورانٹو جب یہ آتے ہیں ان کا انتظار کرتا ہے اور ہر جگہ مدعو ہوتے ہیں. تو پورے ٹورانٹو نے بالکل آپ کے لیے ایسی دعا کی ہے جیسے آپ یہیں پہ رہتے بے شک ہیں، بے آپ کی شک. صحیح بات. محبت میں ہے. اور میں یہ بہت سب کا اچھے عقیل مقتبس. بھائی، نوا خواہ عقیل ہونے کے بھائی ساتھ ساتھ بات یہ بہت ہے اچھے ناظم بھی ہیں. یہ بات بھی میں ایڈ کر دوں، یہ نظامت بھی بہت اچھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو انہوں نے جو ذکر کیا تھا ابھی کہ ہر لائن میں آدمی کو فٹ ہونا چاہیے، تو ایک نظامت کا رہ گیا تھا، تو میں نے کہا یہ بھی بتا دوں. واہ، بہت خوب بہت جی. خوب. تو اور آپ کی کیا باتوں بات سے ہے پتہ جی. چلتا ہے سننے، بہت اچھی باتیں آپ نے کی. اور جتنا بھی آپ نے بچوں کو میسج دیے اور نواخوانی کے حوالے سے جو باتیں کی، واقعی وہ بہت اچھی، اور لوگوں کو، بچوں کو ہمارے اور سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے. بے شک بالکل. بے تو شک. میں کلام عقیل، پیش کر رہا ہوں. امام حسن علیہ السلام کے دن ہے، تو بتاؤ. ان کی دھیان میں بسم اللہ. مدح حسن میں لب پہ جو اشعار آ گئے. مدح حسن مدح میں لب پہ حسن جو میں اشعار. لب پہ جو اشعار آ گئے، دینے کو دات حیدر کرار آ گئے. واہ 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 واہ. کیا بات ہے جی، کیا مدح بات ہے. حسن میں لب پہ جو اشعار آ گئے، دینے کو دات حیدر کرار آ گئے. اور رضوان یہ کہتے پھرتے تھے باغ بہشت میں، رضوان یہ کہتے پھرتے تھے باغ بہشت میں، دنیا میں آج خلد کے سردار آ گئے. سردار آ گئے. واہ 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 واہ. واہ واہ، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. رضوان یہ کہتے دنیا میں پھرتے تھے باغ سردار آ بہشت گئے، میں، دنیا میں آج خلد کے کل کے سردار آ سردار گئے. آ گئے. واہ واہ اور واہ. ہر ایک حسن کو دیکھ کے کہتا تھا برملا، ہر ایک حسن کو دیکھ کے کہتا تھا برملا، سارے یہ لے کے نانا کے اتوار آ گئے. واہ واہ، کیا واہ، اتوار ہے. واہ 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 واہ. کیا بات ہے جی. جن کی ہر ایک حسن کو دیکھ کے کہتا تھا برملا، ہر ایک حسن کو دیکھ کے کہتا تھا برملا،
سارے یہ لے کے نانا کے اتوار آ گئے، اور جن کی کوئی مثال نہیں ہے جہان میں، جن کی کوئی مثال نہیں ہے جہان میں، زہرا کے گھر وہ صاحب کردار آ گئے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن کی کوئی مثال نہیں ہے جہان میں، زہرا کے گھر وہ صاحب کردار آ گئے، اور کیا میں نے بات ہے جو جی، وقت نزہ کہا اے خدا مدد، میں نے جو وقت نزہ کہا اے خدا مدد، امداد کرنے کل کے مددگار آ گئے، بھائی، واہ واہ کیا واہ بات واہ ہے، واہ۔ واہ 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 واہ، میں نے جو سبحان وقت اللہ جی۔ میں نے جو وقت نزہ کہا اے خدا مدد، امداد کرنے کل کے مددگار آ گئے، اور شعر سے کہ خیبر کی فتح لکھی تھی حیدر کے نام پر، خیبر کی فتح لکھی تھی حیدر کے نام پر، ورنہ تو کتنے پھینک کے ہتھیار آ گئے، واہ خیبر کی واہ، خیبر کی سبحان اللہ فتح جی، لکھی تھی حیدر کے نام پر، ورنہ تو کتنے پھینک کے ہتھیار آ گئے۔ اور یہ اسلم بھائی عقیدے کا شعر ہے کہ اتو ہم نے کیا طواف حرم مولد علی، ہم واہ نے واہ واہ، کیا مولد ہم نے کیا طواف حرم مولد علی، کچھ لوگ چھو کے اینٹوں کی دیوار آ گئے، کیا واہ 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 کہنے واہ بھائی، واہ، کیا بھائی، بہت اچھا بھائی، بہت اچھا، واہ 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 واہ، اینٹوں کی واہ دیوار واہ آ گیا، واہ۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان ہم اللہ، نے کیا ہم طواف نے کیا حرم طواف، مولد علی، واہ ہم نے کیا بات کیا ہے، طواف حرم مولد علی، کچھ لوگ چھو کے اینٹوں کی دیوار آ گئے، اور شوق ادائے اجر رسالت میں دوستو، شوق ادائے اجر رسالت میں دوستو، اشعار ہم بھی لے کے یہ دو چار آ گئے، بھائی کیا واہ، بات ہے جی، اور کیا ان کے ساری ہے مکہ بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتو واہ واہ واہ، مکہ پیش کر رہا ہوں کہ بتاؤ ان جی، کے علاوہ پاس ہی کیا تھا عقیل کے، ہاں، ان کے علاوہ پاس ہی کیا تھا عقیل کے، محشر میں اس کے کام یہ اشعار آ گئے۔ اشعار آ گئے، واہ 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 واہ۔ واہ واہ، بہت بس اچھا عقیل بھائی، بھائی، بہت اچھا، وہ عقیل بھائی، وہ اتوار والا شعر دوبارہ پڑھیے پلیز، اتوار والا شعر جو ہے، سبحان اللہ، جی سبحان جی، اللہ، واہ واہ، ہر ایک حسن یعنی کو دیکھ کے کہتا تھا برملا، واہ ہر ایک حسن کو دیکھ کے کہتا تھا برملا، سارے یہ لے کے نانا کے اتوار آ گئے، واہ کیا واہ واہ بات ہے، واہ، سارے یہ کیا لے بات کے نانا کے اتوار آ جزاک گئے۔ اللہ، بہت شکریہ، سبحان اللہ، بہت سبحان شکریہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے عقیل بھائی، مولا پنچن پاک آپ کو قدم قدم پر خوشیاں ہی خوشیاں دے، کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا کریں۔ اچھا، ہمارے ساتھ لائن پر آ گئے سلمان حیدر، السلام علیکم سلمان۔ جی سلمان، آپ کی آواز کم آ رہی ہے، آواز کم آ رہی ہے آپ کی۔ جی السلام علیکم، لگا لیں ہیڈ فون۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں سلمان؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی بالکل، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ تو ایک دفعہ پھر میں آپ کا اور آپ کے چینل ذوالفقار ٹی وی کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے پھر موقع دیا۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ تو سلمان، آپ ہمارے سامعین کو، ہمارے حاضرین کو آپ کیا سنانا چاہ رہے ہیں آج؟ جی میں ایک حدیث مولا علی کے مصائب و فضائل۔ بسم اللہ کیجئے، اعوذ بسم اللہ۔ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ واولاد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المہدیین، ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین منافقین منتبرکین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید،
وفرقانہ الحمید وهو أصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے زیبا ہیں کہ جس تک بولنے والے کی رسائی نہیں ہے، اور شمار کرنے والا اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا، اور شکر ادا کرنے والا اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اس خدا نے ایک زمین کو روکنے کے لیے پہاڑوں کی میخیں لگا دی. تمام درود و سلام محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تمام عالم اسلام رمضان المبارک کے ان ایام کو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کی شہادت کے حوالے سے جانتے ہیں. مولا کائنات کے فضائل اتنے ہیں کہ تمام درختوں کی لکڑیاں قلم بن جائیں اور تمام سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، تب تک مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان نہیں ہو سکتے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ایسا گھرانہ ہے کہ یہاں کا ہر فرد اللہ کا ولی ہے، اور پوری کیا بات ہے، کائنات کے ولیوں کا ولی علی ہے. کیا بات ہے جی، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری اور آپ کی یہ ایک عزت ہے کہ ہم اس خاندان سے وابستہ ہیں. جناب میثم تمار جو کہ مولا کے محب تھے، جناب میثم تمار کا مطلب کھجوریں فروخت کرنے والا. کیا بات مولا ہے جی، علی کیا علیہ بات. الصلوۃ والسلام ایک دفعہ کوفے کی گلیوں میں ہر شخص سے پوچھتے جا رہے ہیں، یہاں میثم تمار کون ہے، یہاں میثم تمار جاننا چاہیے کہ میثم تمار کون ہے. لیکن وہ مسجد کوفہ کے باہر ایک ٹھیلے پہ کھجوریں بیچتے ہیں. مولا نے کہا میں تم لوگوں سے اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں. تو میثم تمار جو تھے، مولا کا ایک پسینے کا قطرہ جب گرتا تھا زمین پہ، اس پہ خون دینے کے لیے تیار تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مولا جب میثم تمار کے پاس جاتے ہیں، میثم تمار اٹھ کے مولا کو سلام کرتے ہیں. مولا کائنات ان کی ایک ٹھیے پر مولا کائنات کو میثم تمار کہتے ہیں کہ مولا آپ یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیے، میں ذرا آگے میں اپنے گھر سے تھوڑی دیر کے لیے ہو کے آ رہا ہوں. اتنے میں وہاں سے ایک منافق کا جانا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مولا بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تو مولا علی ابن ابی طالب بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی بیوی بہت مومنہ ہوتی ہے، لیکن وہ جب جاتا ہے مولا سے کہتا ہے یہ کھجوریں مولا مجھے چاہیے. مولا نے کہا کتنی چاہیے؟ اس نے کہا 1 درہم میں جتنی آتی ہے مجھے دے دیں. مولا نے کہا جب جس حساب سے تم لے کے جاتے ہو یہاں سے کھجوریں، اسی حساب سے تول کے لے جاؤ. اس نے تولی اور کھجوریں لے گیا، لیکن کھوٹا ہوا سکہ مولا کو چھپا کے کپڑے کے نیچے رکھ کے چلا گیا. اور گیا تو بیوی کو بتایا کہ دیکھو تم مولا کو مانتی تھی، آج میں ان مولا علی کو ایک کھوٹا سکہ دے کے یہ سب کھجوریں لے کر آیا ہوں. 1 درہم کا کھوٹا سکہ دے کے بیوی نہ تو گھبرائی نہ تو کچھ کیا. اس نے کہا کھا کے دیکھ. کھجوریں کھائیں تو ایسی کڑوی کھجوریں تھیں کہ اس کو الٹی آ گئی. وہ گیا کھجوریں واپس کروانے گیا. اتنی دیر میں میثم تمار آ گئے. میثم تمار نے مولا سے کہا کہ مولا میرے جانے کے بعد آپ سے کوئی سودا ہوا؟ تو مولا نے کہا ہاں بالکل ہوا. مولا نے کہا یہ دیکھو کپڑا ہٹا کے اس کے نیچے کھوٹا سکہ پڑا، اس کے نیچے پیسے پڑے ہوئے ہیں. جیسے اس نے ہٹائے تو اس نے کہا کھوٹے سکے، یہ تو کھوٹا سکہ ہے، اس کا مولا آپ نے سودا کر دیا. مولا نے کہا ابھی دیکھو تم، ابھی وہ شخص واپس آئے گا. اور وہی ہوا کہ وہ شخص واپس آیا. اس نے کھجوریں دی اور کہا یہ کڑوی ہیں. اور مولا نے کہا کہ تو جیسا کھوٹا سکہ دے کے گیا تھا، میں نے کچھ تجھے نہیں کہا، لیکن اللہ نے تیری کھجوروں کو اتنا کڑوا کر دیا. پھر اس نے کہا کہ مولا آپ کو کیسے دکھا کہ میں نے کھوٹا سکہ دیا ہے، ورنہ میں نے تو چھپا کے دیا تھا. مولا نے ایک جملہ فرمایا
کہ جو دیکھ کر بتا دے وہ علی نہیں ہے، جو دیکھ کر بتا دے وہ علی نہیں ہے، جو بغیر دیکھے بتائے وہ علی ہے۔ واہ 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 کیا بات واہ کیا واہ بات ہے جی، کیا سبحان اللہ جی، مولا سبحان علی اللہ۔ علیہ السلام کے بیٹے مولا وہ کھجوریں لا کے ڈال دیتا ہے تو میسا میں تمار کہتے ہیں تو ادھر سائڈ میں رکھ یہ کھجوریں، یہ اس بہترین کھجورے میں کیوں ملا رہا ہے، یہ تو کڑوی کھجوریں ہیں۔ مولا نے کہا میسم ابھی بھی نہیں سمجھ آیا، جب تک یہ اس کے پاس تھی کھجوریں تب تک کڑوی تھی، لیکن جب یہاں پر وہ لے آیا، جب اس نے اپنی غلطی مان لی تو یہ واپس میٹھی ہو گئی۔ واہ 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 کیا واہ بات واہ ہے جی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے کہ سب جانتے ہیں 19ویں شب کی رات مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر دعوت پہ ٹھہرے ہوتے ہیں۔ عزاداران امام، یہ وہ مولا علی مولا کائنات بھی اپنی بیٹی کے گھر پہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی مولا نے افطار کیا، افطار نے بی بی ام کلثوم نے روٹی کے ساتھ نمک اور دودھ رکھ دیا تو مولا نے کہا اے ام کلثوم، تمہیں پتہ ہے نا تمہارا بابا زیادہ چیزیں تناول نہیں فرماتا، یہ دودھ کا کوزہ لے جاؤ۔ مولا بی بی لے گئی، مولا نے یہیں پر افطار کیا، افطار تناول فرمایا۔ اس کے بعد مولا اٹھ کر صحن میں گئے، سحری کے وقت گھوم رہے ہیں، آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ ام کلثوم نے پوچھا بابا آپ آسمان کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ام کلثوم نے مولا نے ایک جملہ کہا کہ آج رسول خدا مجھے لینے آئیں گے، آج بی بی فاطمہ زہرا میرے گھر پر آئیں گی۔ یہ سنتے ہی بی بی ام کلثوم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں کا بوسہ، پیشانی کا بوسہ لے رہے ہوتے ہیں۔ عزاداران امام، مولا کائنات اپنے بیٹوں کو بلا کے کہتے ہیں بیٹا حسن، بیٹوں آج میں چاہتا ہوں کہ جب میں نماز پڑھنے جاؤں تو تم بھی آ جانا نماز پڑھنے۔ عزاداروں، یہ مولا علی کائنات مولا کائنات گھر سے نکل رہے ہیں، یہاں پر مرغابیوں نے راستہ روک لیا اور رونے لگ گئی، زاروں قطار رونے لگ گئی، کہا مولا ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیے۔ ام کلثوم نے پوچھا مولا یہ کیوں رو رہے ہیں، مولا یہ کیوں رو رہے ہیں؟ مولا نے کہا یہ رو نہیں رہے ہیں، یہ میرے جانے کا ماتم کر رہے ہیں، یہ نوحہ پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ تو کہا کہ میں ان کو پتا ہے کہ ابھی مولا یہاں سے قدموں میں چل کے جائیں گے لیکن واپس چل کے نہیں آئیں گے۔ عزاداران امام، بس مولا مسجد کوفہ میں داخل ہوئے، یہاں پر ابن ملجم لیٹا ہوا تھا، ٹھوکر مار کے کہا ابن ملجم تو اپنا کام کر، میں اپنا کام انجام دینے آیا ہوں۔ عزاداروں، گلدستہ اذان پہ مولا علی گئے، مولا علی نے مولا نے کہا مؤذن ہٹ جا، آج میں اذان دوں گا۔ مولا نے اذان دی، اتنی رکت کی اذان تھی، مولا نے کہا اللہ اکبر۔ یہاں پر بی بی زینب، بی بی ام کلثوم رونے لگی، بیٹیاں رونے لگی، وہاں پر مولا عباس کا دل گھبرانے لگا، صرف بیٹیاں اور بیٹے نہیں رو رہے تھے بلکہ کہ ہر ایک لوگ رو رہے تھے۔ یہاں پر مولا عباس رو رہے اور کہہ رہے ہیں کہ بڑے بھائی سے سوال پوچھا کہ بڑے بھائی بابا کی آواز میں کیوں ہے؟ بیٹے پریشان کی مسجد کوفہ آئے، مسجد کوفہ میں مولا علی ابن ملجم نکلا، نیام سے تلوار نکالی، اتنا زہریلی تلوار زہر پہ لگایا ہوا تھا کہ اگر پورے کوفے کے شہریوں کو زہر دے دے سب مر جائیں گے۔ بس یہی تلوار وہ گردن پہ مارنا چاہتا تھا لیکن مولا کی پیشانی پہ رکھے اور دو ٹکڑے ہو گئے۔ عزاداروں، ادھر ہی مولا حسن و حسین آئے، مولا حسن و حسین نے بابا کو بے ساختہ دیکھا، مولا حسن و حسین نے مولا علی نے کہا بیٹا حسن پہلے نماز مکمل کرو۔ نماز مکمل ہوئی، ایک قالین میں ڈال کر مولا علی کو لے کر چلے گھر کی طرف۔ مولا علی نے کہا رک جاؤ حسن بیٹا حسین، مجھے اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے دو، قدموں پہ کھڑے
ہونے دو تاکہ میری بیٹیاں مجھے قدموں پہ کھڑا دیکھیں. یہیں پر قدموں پہ چل چل کے مولا علی جیسے جاتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں, سامنے بی بی زینب کھڑی ہوتی ہیں, زاروں کا تار رو رہی ہوتی ہیں, کہتی ہیں بابا آپ آ گئے. بابا کو گلے لگایا, بابا نے کہا بیٹیوں صبر کرو, بیٹیوں صبر کرو. بس مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صبح طبیب بلایا جاتا ہے, مولا علی کے لیے طبیب بلایا گیا ہے. طبیب نے زخم دیکھا, کہا ان کو دودھ پلائیے, زیادہ تر دودھ پلائیے. یہاں پر مولا طبیب گیا, طبیب نے اعلان کیا کوفے والوں, مولا کو اس حالت میں دودھ پلانا چاہیے. وہاں پر جب طبیب اندر گیا تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی دروازے پہ, کھولا تو ننھے بچے, یتیم بچے آ گئے کوزے لے کر, مولا کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ادھر مولا حسن آئے, دروازہ کھولا اور کہا مولا حسن نے پوچھا کیا کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ہم مولا علی کے لیے دودھ لے کر آئے ہیں, ان کو پلائیں گے ہم لوگ. مولا حسن اندر گئے, مولا علی سے جا کے پوچھا. مولا علی نے کہا بیٹا حسن تمہیں پتا تو ہے نا میں نے یتیموں کا حق کبھی نہیں مانگا, یتیموں کا حق کبھی نہیں مانگا. بس مولا حسن جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ واپس گھر لے جاؤ. مولا کہتے ہیں کہ یہ دودھ یتیم بچوں کا نہیں پینا میں نے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام تیسرے دن شہادت ہوئی, جنازہ تیار ہوا, جنازہ لے کر گئے, بیٹے لے کر جا رہے ہیں. وہاں سے جبریل امین نوحہ پڑھ رہے ہیں, لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين يوم ينقلبون. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ جی, سبحان اللہ. سلمان حیدر جعفری صاحب, میں صدقے آپ کے, میں قربان آپ پہ. سلامت رہیے, شاد رہیے, آباد رہیے. مولا پنجتن باغ آپ کو قدم قدم پر کامیابیاں عطا کریں. مولا پنجتن باغ آپ کو قدم قدم پر خوشیاں عطا کریں. مولا پنجتن باغ آپ کی زندگی کے اندر پھول ہی پھول بکھیر رہے. سلامت رہیے جی, سلامت رہیے. اسلم بھائی دیکھا آپ نے, یہ موتی ہیں ہمارے, یہ ہماری دولت ہے, یہ ہماری دولت ہے, ہم نے یہ کمایا ہم نے. آپ کیا کہیں گے اس بچے کے لیے سلمان بھائی, اسلم بھائی؟ میں سب سے پہلے ایک بار پھر ذوالفقار ٹی وی کو بہت ہی یعنی احترام کا سلام کرتا ہوں. دیکھیے یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ انشاءاللہ ذوالفقار ٹی وی تا ظہور امام زمانہ قائم و دائم رہے گا اور روز بروز ترقی کرے گا. یہ ایک عمل جو ہے چھوٹا سا, یہ اس کو چھوٹا میں وقف ٹائم کے حساب سے کہہ رہا ہوں, یہی معصومین کی بارگاہ میں انشاءاللہ مقبول ہوگا اور ذوالفقار ٹی وی میں انشاءاللہ روز بروز ترقی ہوگی. یہ بچے نے جس طرح سے خطابت کی ہے, یقین جانیے کہ یہ ہم ہوں گے یا نہ ہوں, لیکن یہ ایک زمانے میں وقت کا بہترین مقرر ہوگا انشاءاللہ. اور اسلم بھائی, یہ بچہ میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ ہماری سرپرستی میں, مطلب میری سرپرستی ہے اس کے اوپر, اور میرا یہ سمجھے میرے ویسے تو بے شمار شاگرد ہیں, لیکن یہ میرے دل کے جسے کہتے ہیں میری دھڑکن ہے یہ, کیونکہ اس کی معرفت ساری عشق, ساری محبت کا سلسلہ مالکوں کی معرفت سے ہوتا ہے. تو اس کے دل میں جو مالکوں کی معرفت ہے نا, اس معرفت کے بدولت میں اس کے بہت قریب ہوں, میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں اس بچے سے نا. نہیں, ان کے والدین خاص طور سے بہت ہی یعنی تعریف کے قابل ہیں, اور آپ جیسے اساتذہ ان کے تعریف کے قابل ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو اس شیعت کو قائم و دائم رکھے ہوئے ہیں ظاہری طور سے, ورنہ تو شیعت ہمیشہ قائم رہے گی. اللہ کا وعدہ ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ قائم رہے گا, اور دین اسلامی شیعت ہے. جی تو اسلم بھائی ہم اس پروگرام کو میں پیغام دے کے پھر دیکھیے بچوں, قرآن شریف میں ایک آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی یہ آیت آپ نے بے شمار بار سنی ہوگی اور بڑے بڑے علماء سے سنی ہوگی. اس آیت میں اللہ روزے فرض کیے گئے ہیں صرف مومنین پہ, مسلمانوں پہ نہیں فرض ہیں اس آیت کی روح سے, مومنین پہ. تو مومنین کو اللہ یہ بتا رہا ہے
کہ اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہ اردو کا لفظ ہے پرہیزگار، عربی میں تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب دیکھیں یہ رمضان، ماہ رمضان جو ہے اس میں جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزے کے بعد شام کو جب افطار کرتے ہیں تو آپ روزے دار کہلاتے ہیں، متقی نہیں کہلاتے. نماز پڑھنے کے بعد آپ نمازی کہلاتے ہیں، متقی نہیں کہلاتے. یہ روزہ، نماز، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ایک پریکٹس کا ٹائم دیا گیا ہے جس میں آپ تقوی کی پریکٹس کر رہے ہیں. قرآن شریف میں اس وقت میرے بالکل ذہن میں وہ آیت نہیں ہے لیکن آیت ہے، اگر کسی نے کہا تو میں نکال کے دے دوں گا، جس میں اللہ تقوی کی بتا رہے کہ تعریف کر رہا ہے تقوی ہے کیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ تقوی جو ہے وہ دراصل اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنا ہے، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا ہے. جیسے صفا مروہ میں اس کی تعظیم، جیسے مقام ابراہیم اس کی تعظیم، جیسے خود جو شیطان کو شیطان بنا وہ صرف اس وجہ سے شیطان بنا کہ سجدے تو وہ کر رہا تھا، اللہ کی عبادتیں بھی کر رہا تھا، مگر اس نے اللہ کی آیت کی تعظیم نہیں کی. اللہ کی آیت اس وقت کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ، اس کی وہ حکم میں. تو جو شاعر اللہ ہیں ان کی تعظیم اصل میں تقوی ہے، اور وہ یہیں سے آئے گی، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، قرآن شریف پڑھ کے، حج کر کے، زکوٰۃ دے کے، یہ سب پریکٹس ہیں. اصل تقوی یہ ہے کہ ان سب کے بعد جس کو اللہ کہہ رہا ہے ماننے کو اس کو مانو. اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد نبی ہیں، مانا. اللہ کہہ رہا ہے علی امام المتقین ہیں، تو آپ متقی بنیں گے تب جا کے آپ کہہ سکیں گے کہ میرے امام ہیں. ابھی تو آپ مومن ہیں، امام المومنین ہو گئے، امیر المومنین ہو گئے. لیکن اصل یہ مدارج ہیں، اسٹیجز ہیں جنت میں جانے والوں کے، اس میں تقوی بہت اہم ہے. یہ ایک چھوٹا سا پیغام تھا بچوں کے لیے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب کے ساتھ ساتھ عزاداری بھی اللہ کی شاعر میں ہے، شاعر حسینی میں ہے، اور جو شاعر حسینی ہے وہی شاعر اللہ بھی ہے انشاءاللہ. تو جو نماز پڑھ رہا ہے اس پہ واجب ہے کہ وہ عزاداری بھی کرے، جو روزہ رکھ رہا ہے اس پہ واجب ہے کہ وہ عزاداری بھی کرے. عزاداری بہت اہم ہے. لیکن صرف عزاداری اہم نہیں ہے، کہیں یہ غلط مطلب نہ لیا جائے. پہلے آپ پریکٹس کریں، عزاداری میں تقوی ہے، تو جب آپ پریکٹس کریں گے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جو جس کی بھی آپ میں، اس کے بعد آپ عزاداری کریں گے تو آپ انشاءاللہ متقی ہوں گے. یہ میرا چھوٹا سا پیغام تھا بچوں کے لیے. اور میں اگر آپ کو صرف ایک بند سناؤں گا تاکہ وہ بات جو میں نے کی تھی اللہ جی، کہ میں یہ بات اسلم بھائی میں یہ بات سوچ رہا تھا لیکن میری ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ میں آپ کو بولوں کہ اگر میں آپ سے پڑھنے کے لیے کہوں. آپ بلیو کریں، آپ دل کے اندر جھانک کے آپ نے کیسے سن لیا یہ؟ قسم مولا کی. یہ اس وجہ سے کہ آپ نے اسٹارٹ میں مولا پڑھا تو اسی وقت میرے ذہن میں آیا کہ انیس ثانی مرحوم ڈاکٹر ریحان اعظمی سے میں نے ایک کلام لکھوایا تھا، اس کا مولا ہی پھر وہ ہے. تو میں نے کہا کہ اس وقت میرے ذہن میں آیا تو میں نے فوراً نکال لیا تھا، لیکن میں کہا تھا اب آپ دیں وقت نہ دیں میں ایک بند تو ضرور پڑھ لوں گا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی نفس محمد ہے. علی کیا ہے؟ اور یہ پورا کلام احادیث کا اردو ترجمہ سمجھ لیں آپ، احادیث رسول کا اردو ترجمہ ہے. علی نفس محمد ہے، علی دست خدا بھی ہے، علی ہے فاتح خیبر، علی راہ جزا بھی ہے، علی تو ایسا بندہ ہے جو لگتا ہے خدا جیسا. علی مولا 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 علی مولا. علی تو کل ایمان ہے، علی ہم نام یزاں ہے، علی ہے بولتا قرآن، علی اسلام کی جاں ہے. غدیر خم کے میدان میں، غدیر خم کے میدان میں نبی نے خود بھی فرمایا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا.
یہ جو زیادہ وقت لیا اس کی یہ دو بند پڑھیں. عقیل بھائی یہ احادیث کا اردو ترجمہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرحوم ڈاکٹر ریحان اعظمی نے، جنہیں میں انیس ثانی کہا کرتا تھا اور کہتا رہوں گا، تو ان کو بھی سال ثواب ہو گیا. اور علی باقری صاحب کا کو علی مولا کا یہ میں نے داد دی ہے، جو انہی نے کلام سنایا تھا، یہ داد ہے. عقیل بھائی میں اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ ہاشم بھائی آپ کے آنے کا. بڑا اچھا لگا آپ کو دیکھ کے، آپ کو سن کے بڑی دل کو تقویت ہوئی، اور اللہ آپ کو صحت کاملہ مکمل شفا یابی دے. زندہ باد. اسلم بھائی میں ایک بار پھر آپ سے تہ دل سے ذوالفقار ٹی وی کی طرف سے پروگرام میں اور میرے مہمان کی طرف سے اپنی طرف سے تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری اس بزم میں شرکت کی. بالکل غلط ہے. میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، اور خاص طور سے اس وقت جو شاعر اہل بیت عقیل حیدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس پروگرام میں تھے جس میں میں ان کو سنا، بہترین کلام سنا، اور آپ سے میں نے وہ کام کروا لیا جو اب تک نہیں کیا تھا. آپ نے 17 دنوں میں کلام پڑھوایا، جو اصل آپ کی پہچان ہے. واہ واہ. ٹھیک ہے، اجازت دیجیے. حوالے امام زمان، جناب سلمان حیدر صاحب کو میری طرف سے بہت دعائیں دیجیے گا. خدا حافظ. حوالے امام زمان. سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے. جزاک اللہ. تو سامعین، یہ ہمارے ساتھ اس وقت بین الاقوامی پرسنالٹی کہتے ہیں، سماجی شخصیت کہہ لیں اور سمجھے مبلغ ازا. اور میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی جتنی تعریف کم کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ ملت تشیع کے لیے اور نو خانوں کے لیے، عزاداری سید الشہداء کے لیے ان کی خدمات بے شمار خدمات ہیں. تو مولا پنجتن پاک ہماری دعا یہ ہے کہ ہمیشہ یہ ہماری سرپرستی کرتے رہے. مولا پنجتن پاک ان کو سدا صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اچھا ناظرین، ہمارے اس وقت پروگرام کا ٹائم اختتام کو ہونا چاہتا ہے. ہم آج اتفاق سے اپنے گیسٹ کو نہیں بلا سکے. ہمارے ساتھ اور 2-3 گیسٹ تھے. حسین عباس تھے، افتخار مہدی تھے، عادل حیدر نقوی تھے. تو انشاءاللہ تعالی آج پروگرام اس طرح ہمارا چلا کہ بالکل ٹائم کا پتہ نہیں چلا. تو انشاءاللہ ہم ان گیسٹ سے معذرت خواہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ڈے ہم نیکسٹ پروگرام کے اندر انشاءاللہ ان سب کو، عادل حیدر نقوی کو، حسین عباس کو، افتخار مہدی کو اپنی اس بزم کے اندر ضرور مدعو کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ عقیل حیدر بھائی کا بہت بہت تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ عقیل حیدر بھائی ہماری اس بزم میں ہماری دوبارہ ریکویسٹ کے اوپر شامل ہوئے. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ذوالفقار ٹی وی پروگرام میں اور میرے مہمان میں اپنے ہوسٹ، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.